تو چلو میں مختصر آپ کو یہ سنا ہی دیتا ہوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی اولادیں تھیں، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں؟ بیٹوں کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ آپ کے فقط 2 بیٹے تھے، ایک حضرت قاسم اور دوسرے حضرت ابراہیم۔ بیٹوں کے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، ایک حضرت قاسم، ابراہیم اور تیسرے حضرت عبداللہ۔ چوتھا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طیب اور مطیب اور طاہر اور مطہر یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کل 7 بیٹے بنتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ایک اور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد مناف، اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے تھے طاہر اور طیب۔ تو ان کے نزدیک حضور کے 4 بیٹے ہیں، یعنی ایک حضرت قاسم، حضرت ابراہیم اور طاہر اور طیب۔ یہ ابن اسحاق کا قول ہے، ان کے نزدیک 4 بیٹے ہیں۔ تو اس طرح کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 بیٹے ہوئے، یعنی یہ قول بھی ہے نا کہ جڑواں بیٹے 2 پیدا ہوئے، طیب اور مطیب، اور طاہر اور مطہر یہ جڑواں پیدا ہوئے، 2 پیدا ہوئے۔ تو اس طرح کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کی تعداد 8 بنتی ہے، یعنی ایک ہو گیا نا حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، طیب اور طاہر، اور طیب اور مطیب 7 ہو گئے، اور عبد مناف یہ 8 بیٹے ہو گئے کل۔ لیکن ان میں ہمارے نزدیک جو میری معلومات ہیں، اصح قول یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے ہیں، ایک حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور تیسرے ہیں حضرت عبداللہ۔ اور طیب اور طاہر یہ لقب ہے حضرت عبداللہ کا، یہ الگ کوئی بیٹے نہیں ہیں طیب اور طاہر، بلکہ طیب اور طاہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت عبداللہ کا لقب ہے۔ تو حضور کے 3 بیٹے ہوئے۔ اور یہ بات بھی یہ یاد رکھیں کہ حضرت ماریہ قبطیاں جو حضور کی باندھی تھیں مصری، تو ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے سوا باقی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ حضرت فاطمہ، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور بیٹیوں کے متعلق اس طرح ہے کہ 4 بیٹیوں کے اوپر سنی شیعہ کا اتفاق ہے، یعنی جن کتابوں کو وہ اون کرتے ہیں، جن کے اوپر ان کا اعتماد ہے۔ اصول کافی کی 3 جلد کے اندر موجود ہے، وہ سکین بھی میں نے لگایا تھا اپنے پیج کے اوپر بھی، اور وہ ٹویٹر کے اوپر بھی ہے، انسٹاگرام کے اوپر بھی، آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیں۔ بحث ہوئی تھی 2-3 سال پہلے، 2 سال ہو گئے ہوں گے، وہاں پر میں نے پھر وہ سکین لگایا تھا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اصول کافی کی وہ عبارت ہے، 3 جلد ہے۔ تو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک ہوئی 30 برس، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا پہلے بیٹے پیدا ہوئے یعنی حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، یا پھر بیٹی پیدا ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، جن کا نام ہے حضرت زینب۔ حضور کی عمر مبارک 30 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی۔ دوسری بیٹی حضور 33ویں سال کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری بیٹی اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی، حضور کی عمر مبارک 36 یا 37 سال تھی، یعنی 36 سال کے مکمل ہو چکے تھے حضور، اور 37ویں برس کے اندر قدم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی حضرت ام کلثوم۔ ام کلثوم کا لقب، یعنی یہ جو کنیت ہے اسی سے مشہور ہوئی ہیں، ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے تلاش کیا تھا کسی زمانے کے اندر، لیکن ان کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ ام کلثوم یعنی یہ کنیت سے ہی مشہور ہوئی ہیں۔ اور چوتھی پھر حضور کی عمر مبارک جس وقت 41 سال تھی، یعنی نبوت کا پہلا سال بنتا ہے، چوتھے سال 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ تو نبوت کے پہلے سال پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئیں۔ امام ابن جوزی کا قول یہ بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عمر مبارک 35 سال تھی کہ حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہیں، لیکن صحیح یہی ہے، ہمارے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ نبوت کے پہلے سال اور حضور کی عمر مبارک 41 سال تھی۔ اب تھوڑا پھر پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت زینب جو تھیں
ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو العاص سے، ایک اور نام بھی ہے میرے ذہن کے اندر، لیکن حضرت ابو العاص سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو پھر حضور نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو ابتدا کے اندر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ جو بیٹی تھی یہ تو آپ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے آئی تھی، تو ان کے درمیان تفریق ہو گئی تھی دو ملتوں کی وجہ سے، کہ اسلام ایک الگ ملت ہے، وہ ایک الگ ملت ہے، نکاح آپس میں۔ تو پھر اس طرح بعد میں جس وقت وہ اسلام لے کر آ گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے پھر وہی سابقہ نکاح کے اوپر اپنی بیٹی حضرت زینب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو واپس کر دیں اسی نکاح کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے دو، ایک بیٹا تھا علی اور دوسری تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو العاص سے حضرت زینب کی اولاد تھی جو بچپن کے اندر ہی انتقال فرما گئی تھی۔ اور امام قسطلانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جس وقت یہ داخل ہوئے تھے نا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، تو حضرت علی حضور کے ردیف تھے، یعنی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے نواسے۔ اور وہ ایک روایت کے اندر آتا ہے وہ امامہ جو تھی نا تو حضور کے کندھوں پر کھیلا کرتی تھی، حضور سجدے مبارک کے اندر جاتے، پھر سجدہ سر سے اٹھاتے تو وہ نیچے ان کو رکھ دیتے، وہ حضور کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کی دو اولادیں تھی، بچپن کے اندر ہی انتقال فرما گئی تھی۔ انہوں نے ہجرت میں بھی پھر بڑی تکلیف اٹھائی تھی، پھر حضرت زینب کے وہ آر والا بھی واقعہ ہے۔ بہرحال چلو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحفے کے اندر جو آر دیا تھا تو پھر وہ فدیہ کے اندر آیا تھا، آپ کا وہ جو خاوند قید ہو گئے تھے نا۔ بہرحال چلو اب دوسری طرف آتے ہیں، حضور کی دوسری بیٹی کا میں نے ذکر کیا حضرت رقیہ۔ یہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں ہی ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ ان کے گھر کے اندر تھیں۔ تو جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ چھوڑ دو ان کو، لہذا انہوں نے چھوڑ دی، طلاق دے دی۔ اور جو عتیبہ تھا نہیں عتبہ تھا، اس نے حضور علیہ السلام کو وہ جو معاملات تھے وہ بے ادبی سے پیش آیا تھا، پھر حضور نے اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی تھی کہ اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، مدارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے اور مواہب اللدنیہ کے اندر بھی ہے، سیرت علویہ کے اندر بھی ہے، کہ پھر وہ شعر تلاش کر کے آئے اور اس کے ٹکڑے کر دیے تھے ابو لہب کے اس بیٹے کے۔ تو یہ وہاں سے آ گئی تھی دونوں بیٹیاں، ام کلثوم بھی اور رقیہ بھی۔ تو پہلا نکاح پھر رقیہ کا جو ہوا وہ حضرت عثمان سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بدر کے موقع کے اوپر وہ بیمار تھیں، حضرت عثمان گئے بھی نہیں تھے، تیمارداری کے لیے رک گئے تھے۔ تو جس وقت وہ قاصد خوشخبری لے کر آ رہا تھا بدر کی فتح بدر کی، تو اس وقت یہ دفنائی جا رہی تھیں۔ تو ان کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے ان کو بیٹی ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت عثمان سے کر دیا، اور اس موقع کے اوپر یہ بھی فرمایا تھا کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی میں یک کے بعد دیگرے ان کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ مواہب اللدنیہ امام قسطلانی نے یہ روایت نقل کی ہے، 100 کے الفاظ ہیں وہاں پر، میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دے۔ تو یہ دو بیٹیاں جو ابو لہب کے گھر کے اندر یعنی ان کے بیٹوں کے گھر کے اندر تھی وہ آئی تھی، تو یک کے بعد دیگرے یہ حضرت عثمان کے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اور پھر حضرت ام کلثوم جو تھیں تو یہ پھر باری آتی ہے نا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی باری آتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا جو تھیں تو ان کا پھر نکاح 15.5 سال کی عمر کے اندر ہوا ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت محسن، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین یہ 3 بیٹے عطا فرمائے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک حضرت ام کلثوم اور دوسری حضرت زینب، ایک ام کلثوم اور دوسری حضرت زینب۔ اب یہ جو ام کلثوم تھی ان سے نکاح کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے وجہ بتائی تھی کہ حضور نے فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع الی یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ امام نبانی نے اس روایت کو نقل کی ہے کہ قیامت والے دن، امام ابن حجر نے بھی نقل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قیامت والے دن یہ سارے سبب، نسبی رشتے، دامادی رشتے، سبب سے مراد دامادی رشتے، یہ منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرا سبب بھی باقی رہے گا اور میرا نسب بھی باقی رہے گا۔ تو فرماتے ہیں بس حضور کے ساتھ یہ نسبت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ دے دی، ان کو یہ رشتہ دے دیا۔ موجودہ دور کے کچھ علماء اس کے اوپر لے دے بھی کرتے ہیں، شیعہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، موجودہ دور کے ہمارے اہل سنت کے علماء بھی۔ کسی زمانے کے اندر میری بھی طبیعت تھی کہ میں اس کے اندر تحقیق کروں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے، لیکن اس طرح نہ کہ میں آپ کو اپنا بتاؤں جس کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مقدسہ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تحریروں سے ہمیشہ مجھے اطمینان ہوا ہے
ہمیشہ دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عشق ہے وہ جذبات بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ کی آل پاک کے ساتھ، آپ کے اصحاب کے ساتھ محبت پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں ہمیشہ ان دونوں کی تحریروں سے ہمیشہ سکون پاتا ہوں۔ تو جب حضرت پیر صاحب گولڈا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کتابوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھی اس نکاح کا ذکر کیا ہے، تو بس میں نے وہاں پر آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا دیے۔ میں نے کہا اب تیری تحقیق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس میں نے تو اس طرح پھر میں ٹھیک ہے، میں بھی اس نکاح کا قائل ہوں کہ واقعی کوئی کرے تو کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ باقی کچھ ضعیف اور موضوع درجے کی روایات ہماری اہل سنت کی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ اس نکاح کے اوپر راضی نہیں تھیں اور کہتی تھیں حضرت عمر کو کہ اگر تم خلیفہ نہ ہوتے تو میں یہ کرتی۔ بہرحال اس کے اوپر لید محدثین نے کی ہے، وہاں پر بھی آپ کو زیادہ وہ کیا ہے سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے حضرت ہمارے اکابرین نے بس ٹھیک ہے اس کو تسلیم کیا، الحمدللہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اور دلائل کی روشنی میں یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہوا تھا اس طرح، نہیں، باقاعدہ دلائل دی حدیث پاک سے، بسم اللہ، کتب تواریخ سے دلائل دیے۔ تو ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 اولادیں عطا فرمائی تھیں، ایک زید اور ایک رقیہ، یہ ام کلثوم کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی تھیں۔ سمجھ گئے نا؟ اب حضرت عمر جس وقت شہید ہو گئے نا، تو پہلے بھی حضرت علی نے فرمایا تھا حضرت عمر کو کہ یہ میرے جو بھائی ہیں نا جعفر، یہ ان کی اولادوں کے لیے میں نے بیٹی روکی ہوئی، یعنی میرے رشتہ ان کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر نے جس وجہ بیان کی کہ میں یہ چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے نکاح کر دیا تھا۔ تو حضرت عمر شہید ہو گئے، تو اس کے بعد پھر یہ اپنے چچا زاد بھائیوں حضرت جعفر کی اولاد یعنی حضرت عون محمد اور عبداللہ یک کے بعد دیگر ان کے نکاح کے اندر آتی رہیں۔ اور جو حضرت محمد تھے نا، ان سے ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، حضرت کس کو؟ ام کلثوم کو، لیکن وہ بھی بچپن کے اندر ہی انتقال کر گئی تھیں، بچپن کے اندر ہی انتقال کر گئی تھیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر یعنی عون اور محمد کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر کے گھر یہ آئی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کے گھر کے اندر ہی پھر حضرت ام کلثوم کی وفات ہوئی ہے۔ تو کل آپ کی 4 شادیاں بنتی ہیں۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، ان کی کل 4 شادیاں بنتی ہیں، 3 یہ ہو گئے حضرت جعفر کے بیٹے اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ 4 شادیاں بنتی ہیں۔ تو ان میں سے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایک کی بیٹی تھی جو بچپن کے اندر ہی وصال فرما گئی تھی۔ اب جس وقت یہ یعنی حضرت ام کلثوم دنیا سے چلی گئی ہے نا، تو حضرت عبداللہ ابن جعفر جو تھے نا، وہ تو موجود تھے، پھر انہوں نے اپنی سالی یعنی حضرت علی کی دوسری بیٹی حضرت زینب سے نکاح کیا ہے۔ ان کی رخصتی کے بعد حضرت زینب سے نکاح کیا ہے، اور حضرت زینب سے جس وقت نکاح کیا ہے نا، تو ان سے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اولاد عطا فرمائی، اور یہ 5 ان کی یہ جو تھی نا، یہ 5 اولادیں تھیں۔ ایک تھے علی، اور دوسرے تھے حضرت عون، ہاں بالکل، علی اور عون اور عباس، یہ 3 ہو گئے۔ میں پھر گن لیتا ہوں، ایک حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عون اور حضرت محمد، ٹھیک ہے، یہ یاد آ گئے۔ عون، محمد، عباس اور علی، بس یہ یاد رکھ لینا، افضل بس اتنا نہیں ہے، بس گزارا کیا کریں۔ عون، محمد اور عباس اور علی، یہ 4 بیٹے تھے، اور 5ویں بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی حضرت زینب کو حضرت عبداللہ ابن جعفر سے، اور ان کا نام تھا ام کلثوم۔ ان کا کیا نام تھا؟ ام کلثوم۔ اب یہ جو ام کلثوم تھی، تو پھر ان کا نکاح آگے حضرت قاسم سے ہوا تھا اپنے چچا زاد بھائی سے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر جو تھے نا، تو انہی سے یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے جو نواسے تھے نا، نواسی، یعنی ایک حضرت ام کلثوم اور دوسرے حضرت علی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آگے پھر کثیر اولاد عطا فرمائی۔ پھر ان کی طرف بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جعفری بھی کہتے ہیں، بہرحال چلو وہ ایک الگ کاظمی کون ہے اور جعفری کون ہے اور حضرت امام یہ الگ باتیں۔ تو یہ اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کی جو اولاد تھی، اس کا مختصر تذکرہ۔ یہاں پر ایک بات میں موجودہ دور کے لحاظ سے بھی کہہ دیتا ہوں، دیکھیں تقدیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو لکھا ہوتا ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں حضرت ام کلثوم کا میں نے ذکر آپ کو سنا ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عون کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ بھی گئے دنیا سے۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ شادی ہوئی، چلو وہ تو ان کی زندگی تو موجود ہے، لیکن عون محمد تو ان کی زندگی کے اندر چلے گئے تھے۔ تو یہ 3 مطلب یہ ہے کہ خامد ان کی زندگی کے اندر گئے، چوتھے کے گھر پھر آپ نے وفات پائی ہے۔ کون ہے؟ حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر ہیں، ٹھیک ہے نا. شادی کس سے ہو رہی ہے؟ امیر المؤمنین سے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ہو رہی ہے. اور نکاح کروانے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. یعنی نفوس قدسی تھے، پاک لوگ تھے، نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، جن کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے، جن کی طہارت کی گواہیاں اللہ تعالیٰ نے دی، جن کو حضور علیہ الصلوۃ نے بابرکت فرمایا، جن کی دنیا آخرت کے اندر برکتیں ظاہر ہیں. پھر حضرت علی کے بھائی، پھر ان کی آگے اولادیں. دیکھیں اس دور کے اندر اس طرح ہوتے ہیں نا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک رسم چل پڑی ہے. اگر کسی لڑکی کی شادی ہوئی ہے نا کسی کے گھر، اور کچھ عرصے بعد وہ خاوند فوت ہو جاتے ہیں، تو ہمارے محلے کی جو عورتیں نا وہ مل جل کے کیا کہتی ہیں، آئے یہ ڈائن جس کو، یہ ڈین کیا کر ہمارے بچے کو کھا گئی، ہمارے بچے کو کھا گئی. ابھی تو منگنی ہوئی تھی میرا بچہ مار گیا، ابھی تو نکاح ہوا تھا میرا بچہ مار گیا. ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ پھر اللہ پاک نہ کرے اگر دو کے ساتھ یہ ہو جائے، بسم اللہ، اللہ پاک نہ کرے اگر دو کے ساتھ اس طرح ہو جائے، یعنی وہ مار گیا، پھر دوسرے کے گھر کے اندر وہ آ گئی، اور پھر دوسرا خاوند بھی چلا گیا، تو پھر تو میں کہتا ہوں اللہ پاک خیر ہی کرے، اس لڑکی کا لوگ جینا محال کر دیں گے. اور اگر تیسرے کے ساتھ بھی ہو جائے تو شاید اس کو ایک اچھوت سمجھ کے ایک سائڈ کے اوپر اس کو بند کر دیں، اس کے ساتھ کھانا پینا، تعلقات، وہ سارا سوشل بائیکاٹ ہی کرتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہوتی. نوست جو ہوتی ہے تمہارے برے اعمال کے اندر ہوتی ہے، ان کی نوست ہوتی ہے، ان کے نوست ظاہر ہوتی ہے. وہ نوست زمین بھی قبول کرتی ہے، مکین مکان سب کچھ، وہ نوست ہوتی ہے. باقی اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں تقدیر کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تقدیر کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے سبق بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی رہنا چاہیے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ كُلُّ أَمْرٍ مَرْعُونٌ بِأَوْقَاتِهِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز کے لیے ایک اجل ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر چیز کے لیے ایک اجل ہے. جب وقت ہو جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. ٹھیک ہے، کافی ہے.